بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے شادی میں رکاوٹ ڈالنے والا جادو۔ بہت سارے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ شادی میں رکاوٹ ہے، جہاں پہ رشتہ دیکھتے ہیں بات نہیں بنتی، رشتہ دیکھنے والے آتے ہیں دیکھ کے چلے جاتے ہیں، بتاتے کچھ نہیں ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ رکاوٹ ہے، بندش ہے شادی میں۔ تو آج ہم اس کے علاج کے حوالے سے بات کریں گے۔ تو یاد رکھیں، سب سے پہلے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، آج ہمارے معاشرے میں بہت سارے دندے، کاروبار روحانی نام کے اوپر چل رہے ہیں۔ فون کے اوپر ہم کسی معالج کا نمبر ملتا ہے تو اس کو فون کر دیتے ہیں کہ ہمارا حساب کریں، ہماری کتاب دیکھیں، ہمارا استخارہ کریں۔ یہ کیا ہے؟ یہ صرف ڈرامے بازی ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ میرا نام یہ ہے، میری والدہ کا نام یہ ہے، آپ دیکھیں ہمارے اوپر کچھ کیا تو نہیں کسی نے۔ تو اس طرح جادوگر کرتے ہیں۔ جو روحانی علاج کرتے ہیں نا، وہ اس طرح نہیں کرتے، بلکہ ان کے پاس مریض خود جاتا ہے یا فون کے اوپر ان کو ساری بات بتاتا ہے، پھر وہ مریض کی کنڈیشن دیکھتا ہے، اس کے مطابق ان کو پتہ چلتا ہے کہ آیا کہ اس کو مسئلہ کیا ہے، اس کو روحانی مسئلہ ہے، جادو کا مسئلہ ہے، نظر کا مسئلہ ہے، پھر اس کے مطابق اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے شادی میں رکاوٹ ڈالنے والا جادو۔ اگر آپ کی شادی نہیں ہوتی ہیں کسی کی بھی، اور وہ بہت زیادہ اس وجہ سے پریشان ہے، تو اگر یہ علامات پائی جاتی ہیں تو وہ سمجھ لے کہ اس کے اوپر بندش ہے، رکاوٹ ہے۔ عموماً سب سے پہلے خواب کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ اس کو خواب اس طرح کے آئیں گے، خواب میں وہ دیکھے گا کہ جیسے اس کے پیچھے بھینسیں لگی ہوئی ہیں، اور اسی طرح خواب میں گندا پانی دیکھتا ہے، بلندی میں ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھتا ہے، اپنے آپ کو کسی جگہ پہ بند دیکھتا ہے، اور اپنے مگنتر کو جس کے ساتھ اس کی شادی ہونی ہوتی ہے ہو رہی ہوتی ہے تو اس کو بے بس دیکھتا ہے، پریشان دیکھتا ہے۔ کبھی کبھار وہ خواب میں جہیز کا سامان دیکھتا ہے، اور یہ بھی دیکھتا ہے کہ اس کے جہیز کا سامان جو ہے نا وہ جل رہا ہے۔ اور اسی طرح بعض اوقات اپنے آپ کو وہ اس طرح فیل کرتا ہے کہ جیسے وہ لیٹا ہے، سویا ہے، اور اس کے سینے کے اوپر وزن پڑا ہے۔ تو یہ چند علامات ایسی ہیں، خواب میں گندگی بھی دیکھتا ہے، یہ چند علامات ایسی ہیں کہ جو خواب میں اس کو فیل ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح جب دم کیا جاتا ہے تو دم کے دوران اس کی جو درد ہے، جو اس کی کنڈیشن ہے، وہ پہلے سے بہتر ہو جاتی ہے، اور اس کے سر میں بھی درد ہوتی ہے، جیسے سر جکڑا ہوا ہے، اور پیٹ کے نچلے حصے میں اکثر خواتین کے درد ہوتی ہے جن کے اوپر بندش کی گئی تھی شادی کی۔ پیٹ کے نچلے حصے میں عصر سے لے کر مغرب تک شدید درد ہوتی ہے، اور جب دم کیا جاتا ہے تو دم کے دوران یہ کنڈیشن ختم ہو جاتی ہے۔ تو اگر یہ علامات پائی جاتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر بندش ہے، رکاوٹ ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں ہم علاج کے حوالے سے۔ علاج میں سب سے پہلے نماز کی پابندی، فرائض کی پابندی، اذکار کی پابندی، اور کوشش کرے کہ تہجد کی بھی پابندی کرے۔ تہجد کے وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرے، کیونکہ تہجد کا وہ وقت ہوتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کی فریاد سنتے ہیں، آوازیں دیتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے مانگے۔ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، کون ہے جو تمہاری پکاروں کو سنتا ہے، جو پریشانیوں سے نکالتا ہے؟ وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تہجد کے وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرے، استغفار کثرت سے پڑھے، اور اسی طرح پانی کو لے، آئل کو لے، اور پانی کے اوپر دم کرے، ایک دن میں 1000 مرتبہ استغفر اللہ پڑھے، اور اسی طرح سورہ صافات پڑھے، سورہ جن پڑھے، سورہ مزمل پڑھے، اور آخری 2 صورتیں 71 مرتبہ پڑھ کے اس کے اوپر دم کرے، اور یہ پانی پیے، اور جو آئل ہے وہ وہاں پہ لگائے جہاں پہ درد ہوتی ہے۔ اور اسی طرح اگر یہ عمل چند دن کرے گا تو انشاءاللہ اس میں بہتری آئے گی۔ اور اسی طرح 2 دعائیں اس کے ساتھ میں اور بتاتا ہوں۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ دوسری، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ یہ دونوں دعائیں ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ پڑھے تو انشاءاللہ چند دن یہ عمل کرے گا تو انشاءاللہ جو رکاوٹ ہے شادی کی، جو بندش ہے، وہ ختم ہو جائے گی۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ جن کے اوپر اثرات ہوتے ہیں تو جب کوئی رشتہ دیکھنے والا آتا ہے، رشتہ دیکھ کے چلا جاتا ہے، بعد میں بتاتے کچھ نہیں ہے، کہتے ہیں کہ جا کے بتائیں گے، لیکن بتاتے کچھ نہیں ہے۔
شیاطین جنات کے ان کے اوپر اثرات ہوتے ہیں، یہ اسیب کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں، یہ جادو کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو جب رشتہ دیکھ کر واپس جاتے ہیں، جب اس گھر میں آتے ہیں، تو اس وقت بھی جو رشتہ دیکھنے کے لیے آئے ہیں ان کی طبیعت بوجھل پن ہوتی ہے، ان کے سر میں درد ہوتی ہے، سر جکڑا ہوا ہوتا ہے، تو ان کے ذہن میں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ دیکھیں کہ اس گھر میں آپ کو خود سکون نہیں ہے، آپ کی بیٹی کو کیسے سکون ہوگا۔ اور اسی طرح جب وہ لڑکے کو دیکھتے ہیں یا لڑکی کو دیکھتے ہیں تو شیاطین جنات ان کی شکلوں اور صورتوں کو بھی بدصورت بنا کے دکھاتے ہیں کہ یہ اچھا نہیں ہے، یہ بدصورت ہے، اس میں یہ خامی ہے، یہ خامی ہے۔ تو گویا کہ شیاطین جنات وسوسے ڈالتے ہیں، پھر وہی باتیں ان کی زبان پر آتی ہیں۔ تو یہ معاملات ہوتے ہیں ان کے اوپر جن کے اوپر شادی میں رکاوٹ ڈالی جاتی ہے، جن کے اوپر اثرات ہوتے ہیں۔ تو یہ جو میں نے اعمال بتائی ہیں، اگر آپ ان کو کریں گے تو انشاءاللہ اس سے جو رکاوٹ ہے، جو بندش ہے، وہ ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی رکاوٹ، بندش، پریشانی سے دور فرمائے سب کو۔ وما توفیقی الا باللہ۔